فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور پڑھیے فرمایا جڑا نہ مومنات غافلہ جڑیاں بھولیاں پالیاں مومنہ عورتاں نے جڑا انہاں تے الزام لے دنیا چ بھی لعنتی ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماندے نے سیدہ عائشہ تے الزام لانے والا لعنتی ہے، میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے۔ جائیے سورہ نور پڑھیے اللہ فرماندے نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ مینوں کتھے یاد آئے میری جماعت دا عظیم ہیرا جڑے پچھلے جمعے فوت ہوئے نے وکیل صحابہ حضرت قاری عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ جاندا ہے پسندیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ حضرات گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج رمضان المبارک دا چوتھا خطبہ جمعہ المبارکہ ہے اور الوداعی خطبہ جمعہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی دا آخری جمعہ ہوئے۔ اج دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ساڑی مہینے دی محنت قبول فرما۔
اس طرح دے ساڑے کول محنت ہو نہیں سکی۔ چلو جتنیاں بھی اسی ٹوٹیاں پٹیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ تعالی شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ حسب وعدہ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ اندر عرض کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان 9 شوال مکہ المکرمہ اندر پیدا ہوئی ہیں۔ یہ مہینہ تسی یاد رکھنا ہے، شوال دا مہینہ ہے اور تاریخ کتنی ہے؟ 9 شوال مکہ المکرمہ دے اندر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے گھر اندر آنکھ کھولی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہے کہ جس وقت انہوں نے اکھاں کھولیاں اپنے والدین نو مسلمان ہی پایا۔ فرماندیاں سی کہ میرے کان نے شرک دی آواز نہیں سنی، کیوں؟ میرا باپ بھی مسلمان ہو چکا سی، میری ماں بھی مسلمان ہو چکی سی۔ سیدہ دے بہت سارے فضائل ہیں، اگر میں بیان کرن لگ جاں تو 1 گھنٹے دے اندر بیان نہیں ہو سکتا، اتنے فضائل نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے۔ مگر آپ دی فضیلت واسطے صرف ایک بات ہی کافی ہے، وہ بات کیڑی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو امہات المؤمنین دا لقب اللہ نے عطا کیتا ہے۔ امہات المؤمنین مومنہ دی ماں کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی جنہ دا پچھلے جمعے میں بالتفصیل ذکر کیتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول مبارک ہے، فرماندے نے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مسلمانہ دی واجب التعظیم ماں ہے، یعنی تمام مسلمانہ دی، تمام مومنہ دی ماں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ایک ملکہ اور ذہانت عطا فرمائی سی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال علم دے اندر مقابلہ ہی کوئی نہیں، یعنی آپ سب تو بڑیاں عالمہ، فاضلہ، فقیہ اور تمام مسلمانہ دے وچوں سب تو زیادہ علم اگر ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی۔ اور آپ دے علم دا اندازہ اس بات تو لگاؤ، ایک صحابی نے مسئلہ پوچھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نو، کیا عبداللہ بیان فرماؤ کہ اگر بندے تے غسل واجب ہوئے، اے مسئلہ ذرا توجہ نہ سننا، اے عبداللہ بتاؤ کہ اگر بندے تے غسل واجب ہوئے، سحری دا ٹائم گزر رہا ہوئے، آیا کہ وہ غسل کرے یا سحری کھائے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟
چونکہ وقت بھی ہونا ہے، جے غسل کرن لگ جائے تو سیری جاندی ہے، جے سیری کرے تو غسل بعد وچ ہوندا ہے۔ بیان اے فرماؤ کہ پہلے غسل کرنا ہے یا سیری کھانی؟ حضرت عبداللہ فرمان لگے کہ پہلے غسل کرنا ہے، بعد وچ سیری کرنی۔ وہ فرمان لگے جے غسل کرن لگ جائیے تو سیری دا ٹائم ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، پہلے تسی سیری پہلے غسل کرنا ہے تو پھر سیری کرنی۔ وہ صحابی رسول میری تواڈی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول گئے اور جا کے فرمان لگے ماں جی اے مسئلہ ہے کہ اگر بندے تے غسل واجب ہوئے، آیا کہ وہ شخص پہلے غسل کرے گا یا سحری کھائے گا، چونکہ سحری دا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگیا نہیں، پہلے وہ سحری کرے گا، بعد میں وہ غسل کر کے نماز پڑھے گا۔ وہ صحابی فرمان لگے کہ عبداللہ نے تو اے جواب دیتا ہے، ماں عائشہ نے پتہ کی جواب دیتا ہے، بڑا پیارا فرماندیاں نے کہ نبی پاک دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزردیاں سی، عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سی گزردیاں۔ یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیچیدہ مسائل بھی امت نو بیان فرمائے جہی ساڈی روز مرہ اندر ضرورت ہے۔ تو میں یہ بات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا کہ اگر امہات المؤمنین ازواج مطہرات پیغمبر دیاں بیویاں نو دین چو کٹ دیو گے، دین چ حیثیت نہیں دو گے، تو کوئی مائی دا لال ہے مینوں پاک ہون دا طریقہ بیان کرے؟ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غسل دا طریقہ بیان کر سکدے، نہ حضرت ابو بکر صدیق کر سکدے، نہ حضرت عمر کر سکدے، نہ حضرت عثمان کر سکدے، نہ حضرت علی کر سکدے، نہ حضرت حسن کر سکدے، نہ حضرت حسین کر سکدے، نہ نبی علیہ السلام دی فاطمہ کر سکدی ہے، نہ ام کلثوم کر سکدیاں نے، نہ زینب کر سکدیاں نے۔ یعنی آپ دیاں بیویاں تو علاوہ غسل دا طریقہ بیان کون کر سکتا ہے؟ اگر غسل دا طریقہ بھی بیان کرے گی تو نبی رحمت علیہ السلام دی بیوی بیان کرے گی، بیوی تو علاوہ کو غسل دا طریقہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ پیچیدہ مسائل بھی ماما نے ساڑھے تک پہنچائے۔ امام ظہری رحمہ اللہ فرمانے نے کہ تمام ازواج مطہرات دا علم کٹھیا کیتا جائے تے ماں عائشہ دے علم دا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام عطا رحمہ اللہ بہت بڑے محدث فرمان لگے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑیاں عالمہ اور فقیہہ اور فاضلہ سن، اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جہدے دل وچ ماں عائشہ دا بغض ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے، بندہ منافق ہے۔ اور حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ مشہور زمانہ حدیث دی کتاب ہے جامع الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بال اتفاق پیغمبر علیہ السلام دی دنیا چ بھی بیوی ہے تے اللہ دی جنت وچ بھی بیوی ہے۔ اور حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ مشہور زمانہ تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جیڑا ماں عائشہ تے الزام لگائے وہ واجب القتل ہے، انہوں قتل کر دیتا جائے۔ جیڑا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تے الزام لگائے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے، حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمانے نے کہ امت دا اجماع ہے کہ جیڑا ماں عائشہ صدیقہ تے الزام لگائے وہ بندہ کافر ہے۔ سارے مل کے بولو، جیڑا ماں تے الزام لائے وہ بندہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ اور آج معاشرے اندر اللہ معاف فرمائے ساڑی تے زبان اجازت نہیں دیندی، جو بد نصیب اور بدبخت لوگ ایڈیاں لمبیاں زبانہ کٹ کے تے ماں عائشہ دے بارے بکواسات، حضرت ابو بکر صدیق دے بارے 21 رمضان گزر کے گیا ہے، اللہ معاف فرمائے ایڈیاں لمبیاں زبانہ۔ اور میں آپ سنیا، تسی بھی یہ بات سنی ہوئے گی، ایک بدبخت کہہ رہے ہے میں حضرت علی نو کٹ کے پہلے تینہ تے لعنت پانا، میں کہا تیرے جمن والیاں تے لعنت ہے، اللہ دی قسم ہے ابو بکر عمر عثمان جنتی نے، بولو جنت دے والی وارث نے، تو لعنت پانا ہے انہاں ہستیاں تے جنہ ہستیاں نو اللہ نے جنت وچ سلا دیتا ہے۔ ماں بینہ بیتی و ممبری، تیری ہمت اور جرت، تیری اوقات کی یہ گٹر دیا کیڑیا،
ٹوٹ کے حضرت ابوبکر صدیق تے لعنت پائے، عمر تے لعنت پائے، عثمان تے لعنت پائے۔ اللہ اس زبانہ چ کیڑے پا دے، اللہ اس زبانہ وڈ دے، اللہ زبانہ کتیاں دے قابل بھی نہ رہن کہ جیڑیاں اصحاب رسول دے بارے زبان درازیاں کرتیاں نے۔ اللہ دے بندو اپنے سینے اندر، اپنے دل اندر اصحاب رسول دا پیار پاؤ، صدیق تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ حضرت عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حضرت میرے معاویہ، ابو سفیان اور نبی علیہ السلام دے 1.5 لاکھ صحابہ ساڑھے ایمان دا حصہ نے، ایمان دا جد نے۔ پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت نے، پیغمبر دیاں بیویاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ آپ دیاں 4 بیٹیاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ تو آئیے میں اج دے خطبۃ الوداع، پتہ نہیں زندگی دا آخری جمعہ میرا ہوئے تو اڈا ہوئے، کی پتہ ہے زندگی دا کی پتہ۔ آؤ ماں عائشہ صدیقہ، سارے ذرا محبت نہ کہو رضی اللہ ہو تعالی عنہا، انہاں دی میں سیرت انشاءاللہ عرض کرنا۔ سید عائشہ کون نے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور پڑھیے، فرمایا جڑا نہ مومنات غافلہ جڑیاں بھولیاں پالیاں مومنہ عورتاں نے، جڑا انہاں تے الزام لے دنیا چ بھی لعنتی ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماندے نے سیدہ عائشہ تے الزام لانے والا لعنتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جائیے سورہ نور پڑھیے، اللہ فرماندے نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ مینوں کتھے یاد آئے میری جماعت دا عظیم ہیرا جڑے پچھلے جمعے فوت ہوئے نے، وکیل صحابہ حضرت قاری عبداللہ فی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اللہ جاندا ہے پسندیدہ موضوع میاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدوں ایت پڑھنی تے چسکے لے لے کے پڑھنی، لعنتاں پاڑیاں نہ بدبختاں دے اوتے جڑے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے زبان درازی کردے نے۔ فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، انہاں تے دنیا چ بھی لعنت تے رب دے اللہ دی قسم قیامت والے دن بھی لعنت کھٹن گے۔ اللہ فرماندے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہاں واسطے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر دیتا ہے۔ آئیے کون؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ سنو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا مقام قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، خدا دی قسم قرآن نے نکھیڑے کر کے رکھ دیتے نے۔ فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی دیو بیویوں 9 یا 11 بیویاں نے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پیغمبر دیاں بیویاں دے بارے کی فرما رہا نے؟ اللہ فرماندے نے کہ یا نساء النبی، اے ختیجہ تہاڈی ورگی کائنات اندر عورت نہیں، اے سیدہ سودا ام سلمہ جویریہ زینب ام حبیبہ میمونہ صفیہ، حضرت صفیہ تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اللہ دی قسم ہے نبی دیاں 9 بیویاں نے یا 11 بیویاں نے، انہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں یا نساء النبی، اے نبی دیو بیویو لستن کاحد من النساء، تواڈیاں ورگیاں رب نے کائنات اندر عورتاں بنائیاں ہی نہیں۔ آئیے لوگوں قرآن پاک دی سائے تو پتہ چل گیا ہے جنیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے انہاں ورگیاں کائنات وچ ہور بیویاں، سارے بولو سارے، انہاں ورگیاں عورتاں، انہاں ورگیاں عورتاں نہیں، رب کہہ رہے ہیں انہاں ورگیاں عورتاں نہیں۔ آئیے قرآن پاک دا تیسرا مقام ماں عائشہ صدیقہ دی عظمت سنیے۔ فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماندے نے کہ تمام مومناں دیاں جاناں نالوں زیادہ عزیز ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے انہاں دیاں بیویاں مومناں دیاں
ماواں نے، اللہ جانتا میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کٹیا تے مریا جا سکتا ماں عائشہ نو اپنی ماں کے اندر رواں گا، تواڈی ماں ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آؤ لوگو کون سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نادی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آؤ ذرا پہلی اس حدیث تے غور اس بات تے توجہ فرمایا جائے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ جناب پیارے صحابی خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے حضور دعا فرما رہے ہیں، توجہ فرمایا جے میری بات وال۔ حضرت ابو بکر دعا کر رہے ہیں میرے اللہ میریاں 3 دعاواں نے قبول فرما لے۔ حضرت صدیق نے پہلی دعا فرمائی ہے اللہ مال میرا ہوئے تے حکم نو نبی علیہ السلام دا ہوئے، یا اللہ مال مینوں دے تے نبی مینوں حکم دے میں سارا مال اللہ دے رستے اندر وقف کر دیا۔ کون کہتا ہے صدیق مال لینے کے لیے آیا تھا؟ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بھونکنے والے یہ کہتے ہیں صدیق مال لینے کے لیے آیا تھا۔ میں یہ سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب حضرت صدیق نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کون کہتا ہے صدیق مال لینے کے لیے آئے تھے؟ حضرت صدیق نے دعا فرمائی اے میرے اللہ مینوں مال دے، حضور حکم کرے میں سارا مال رب دے رستے اندر وقف کر دیا۔ پھر او وقت آئے جدوں نبی علیہ السلام نے اعلان جہاد کیتا ہے، فرمایا لے آؤ مال اللہ دے رستے جمع کراؤ۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے گھر دا سامان لے آ کے نبی علیہ السلام دے قدماں دے اندر ڈھیر کر دیتا ہے، اور پوچھن والے سوال کرنے والے سوال کیتے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے صدیق کی لے کے آئے ہو، کی چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت صدیق فرمان لگے اے محبوب جی گھر وچ اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آ گیا ہاں، باقی سارا ساز و سامان لے آ کے میں تواڈے قدماں اندر ڈھیر کر دیتے۔ محبوب جی ایک سوئی بھی میرے گھر اندر نہیں، وہ بھی لے آ کے تواڈے قدماں چ رکھ دیتی ہے۔ کون کہندا اصحاب مال لین واسطے آئے نے؟ اللہ دی قسم آؤ توجہ فرمایا جے، تسی غیور ہو، عقل مند ہو، صاحب شعور ہو، جائیے غزوہ تبوک پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا گیا اے عمر تواڈی حالت کی سی غزوہ تبوک اندر؟ حضرت عمر فرماندے نے کی پوچھ دے ہو؟ سانو تے انج لگدا سی جویں اسی فوت ہو جانا ہے، بغیر کھان پین تو ساڈیاں روحاں نکل جانیاں نے۔ اور اصحاب رسول دا غزوہ تبوک اندر اے حال سی کہ جناب جدوں انہاں نوں بھوک لگدی، پیاس لگدی، شدت حدت ہے، نہ کھان واسطے کوئی شے ہے نہ پین واسطے کوئی چیز ہے، اور کس طرح کر دے صحابہ اونٹ ذبح کر دے، اور اونٹ ذبح کر کے اوجری نچوڑ کے اوجری چو جڑا پانی نکلدا صحابہ پی کے گزارا کریا کر دے سی۔ یعنی اونٹ دی جڑی سی نا اوجر نو نچوڑ کے پانی نکال کے اصحاب رسول جنہاں نے اپنا تن من دھن دین واسطے قربان کر دیتے اور ساڑھے تک انہاں دین پہنچائے۔ فرمایا اے میرے اللہ مال میرا ہوئے، حکم حضرت محمد مصطفیٰ دا ہوئے۔ فرمایا اے میرے صدیق دوسری دعا کیے، فرمایا میرے اللہ اکھا میریاں چہرہ محمد مصطفیٰ دا ہوئے۔ اے میرے صدیق تیسری دعا کی ہے، فرمایا میرے اللہ بیٹی میری ہوئے تے بیوی محمد مصطفیٰ دی ہوئے۔ آواز آئیے اے میرے صدیق تیرے تو میرا نبی راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں۔ اے صدیق جڑیاں تیرے دعاواں کیتیاں نہیں میں دعاواں قبول فرما لیاں نے، مال بھی لیا کے دیتا ہے۔ غار دے اندر نبی علیہ السلام تھکے آئے نے، حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی گود اندر سارا کے لیٹ گئے تے وہ باقی دی تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، توانو علم ہے لوگوں ڈانگ برداشت کر لے ہے، مگر نبی علیہ السلام دی نیند خراب نہیں کیتا۔ حضور دیاں چہرے مبارک تے
صدیق دیاں نظرہ ٹکیاں ہوئیاں نے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ٹک ٹکی لگا کے نبی علیہ السلام نو ویندے جا رہے ہیں. تسی کدی اندازہ کیتا ہو سما کیسا ہوئے گا جدو نبی پاک دا چہرہ میرے صدیق دی گود وچ ہوئے گا. صدیق رج رج محمد مصطفیٰ نو تک رہے ہون گے، تک رہے ہون گے میرے پیغمبر نو. اور تیسری دعا میرے اللہ بیٹی میری ہووے بیوی نبی علیہ السلام دی ہووے. دعا قبول ہو گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑیاں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی دی بیٹی ہے. سنو ذرا نبی علیہ السلام دی حدیث. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں رات ستا ہویا وا ریشم دے کپڑے اندر ایک تصویر مینوں وکھائی گئی ہے. دوسری رات خواب اندر پھر وکھائی گئی ہے. تیسری رات پھر جناب ریشمی کپڑے اندر ایک مینوں تصویر دکھائی گئی ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کیدی تصویر ہے؟ فرمایا محبوب جی ابو بکر دی بیٹی عائشہ دی تصویر یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی تصویر. فرمایا محبوب جی تواڈی دنیا اندر بھی بیوی ہوئے گی تے رب دی جنت وچ بھی. سارے بولو سارے بولو. جنت دنیا جی بھی بیوی ہے تے آخرت اندر بھی بیوی. واہ ماں عائشہ میں تواڈی عزت نو سلام پیش کرا. نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ دنیا چ بھی میری بیوی ہے تے بولو رب دی جنت وچ بھی بیوی. مقام ہے ماں عائشہ دا رضی اللہ تعالی عنہ. خیر 6 سال دی عمر اندر 6 سال دی عمر اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی دا نکاح نبی علیہ السلام نال ہویا ہے. اور 9 سال دی عمر اندر سیدہ دی رخصتی ہوئی ہے. حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بھی نہیں لیا تے نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہ دیتا. اس نے آگے نے تے حجرے اندر ساری زندگی گزار دیتی ہے. او چھوٹا جہا حجرہ ہے تے ماں نے ساری زندگی شکوا نہیں کیتا. شکوا اما فرماندیاں نے نبی علیہ السلام دی زندگی دے وچ اور بعد بھی میں کدی سیر ہو کے روٹی نہیں کھاتی. نبی علیہ السلام نے ساری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہویا. مہینہ مہینہ چولہا نہیں سی بلدا. 3 مہینے چولہا نہیں سی چلدا. 3 مہینے چولہے وچ اگ نہیں سی بلدی. پر بولو کدی میری ماں نے شکوا. اگر میری ماواں بھیناں سن رہی نے انہاں تک پیغام ہے ماں عائشہ دا رضی اللہ تعالی عنہا دا کہ شکوا نہ کرو، گلہ نہ کرو. 3 مہینے کھجور کھا لی، پانی پی لیا، گزارا کر لیا، چولہے چ اگ نہ بلے. ماں عائشہ نے کدی بھی نبی پاک نو اے نہیں سی کہا محبوب جی کی کران گے کتھے جاواں گے. میں تے اپنے باپ دے گھر بڑی سخی سی جدوں دی تواڈے گھر وچ آئی ہاں. پورا دین اسلام پڑھ کے دیکھ لو ماں عائشہ نے کدی بھی اپنی زبان تے گلہ تے شکوے دا لفظ لے آندا ہی نہیں ہے. اللہ جتھے لیٹیاں نے اللہ قبر تے بے شمار رحمتاں دا نزول فرما تے. کون ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. سنو لوگو کون ماں عائشہ. فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم. لوگو ماں دے نال نبی پاک پیار پتہ کنا کرتے سی. ماں عائشہ دے نال غور کریا جے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اتنا پیار کر دے، اتنی محبت کر دے کہ اماں فرماندیاں نے میں جس برتن میں پانی پیندی سا نا تے جتھے ہونٹ رکھ کے میں پانی پیندی سا نبی پاک اوتھے ہی اپنا منہ بارہ رکھ کے پانی پیندے سے. ہن سانوں لوگ مسئلے پوچھدے نے مولوی جی بڈھی دا جھوٹا پی لینا چاہیے. بولو نہ بڈھی بندہ جھوٹا پیندی نہ بندہ بڈھی دا. اور بولو تے صحیح. اور تسی تے پیندے ہو، تسی تے بولو. اوے اللہ دے بندو اما عائشہ فرماندیاں نے کہ جتھے ہونٹ رکھ کے میں پیتی نبی علیہ السلام اوتھے ہی اپنے مبارک ہونٹ رکھ کے
پانی پیا کر دے. اما عائشہ فرماندیاں نے میں ہڈی چوس دی نا تے میں ہڈی چوس کے رکھ دی. نبی علیہ السلام اتھے ہی اپنا منہ مبارک رکھ کے ہڈی چوس دے. اے محبت ماں عائشہ دے نال نبی علیہ السلام. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین. دعا کرو اللہ جھوٹ پین دی توفیق دے. نہ کیا جے آمین. یہ تو اللہ قبول ہی نہ فرمائے. دعا کرو اللہ ہر گھر چ محبت پیدا فرمائے, اللہ ہر گھر سکون پیدا فرمائے. ایک دن نا نبی علیہ السلام نہ نہا کے باہر آئے. اے ویکھو نا محبت دیاں مثالاں. نبی علیہ السلام نے غسل کر کے باہر نکلے تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جوں دے آٹے دا آٹا گنیا سی, جواں دا آٹا نا, تے وہ پانی نبی پاک اس طرح وہ نا پرات وچ کنالی وچ رکھ دیتا. نبی علیہ السلام جدو غسل کر کے باہر آئے نا تے نبی علیہ السلام دا چہرہ سی ادھر نو تے اما جی نے نا پرات چکی تے نبی پاک تے پانی روڑ چھڑے. اے محبت ہے, میاں بیوی دا محبت اور پیار ہے. نبی علیہ السلام دے تے پانی روڑ چھڑیا. اگلی گل سنیا جے. نبی علیہ السلام فرما لگے عائشہ اے کی کیتا ہی؟ یا سلو تسی آپ ہی کہندے ہو کہ جواں دے آٹے والا پانی وہ میل چنگی لا دیندا ہے تے میں تہاڈے تے تاں روڑیا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے کام کرنا ہی تے غسل کرن تو پہلے کر دی. ہن میں نہا کے نکلا پھر میرے نہانا والا کر چھڑیا جی. اج کوئی بیوی کر کے ویکھے ہاں اپنے بندے نال, میرا خیال ہے کہ وہ پھر گھر وچ صحیح سلامت نہیں رہ سکتی. انہیں کہنا تیری ہمت ہوئی کہ میرے اتنے تو جناب پھر میں نہانا والا کر چھڑے ہے. یعنی اے اسباق نے سانو مل رہے نے میاں بیوی دا پیار اور محبت. خیر نبی علیہ السلام غسل کر کے دوبارہ پھر واپس آئے. ایک دن نا نبی علیہ السلام فرما لگے عائشہ دوڑ لانی ہو میرے نال. اما عائشہ کہندی نے لا لو. نبی علیہ السلام بھی دوڑے تے ماں عائشہ بھی دوڑیاں. نبی علیہ السلام بھی دوڑ رہے ہیں تے ماں عائشہ صدیقہ بھی دوڑ رہی نے. چونکہ اما عائشہ دا جسم سی وہ سمارٹ, نبی علیہ السلام دا جسم سی تھوڑا جہا ہیلدی وزنی. نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے تے ماں عائشہ صدیقہ اگے لنگ گئیاں. اما عائشہ فرماندیاں نے ہن سناؤ تہاڈ میں ہرایا کہ نہیں. اے جے میاں بیوی دا پیار, اے جے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی محبت. کہنے لگیاں محبوب جی تہاڈ میں ہرایا کہ نہیں. اچھا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ نہ تھوڑی وزنی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے ایک دن خیال آیا. نبی علیہ السلام فرماندے عائشہ دوڑ لانی ہو لا لو. نبی علیہ السلام بھی دوڑے تے ماں جی بھی دوڑیاں. ادو نبی علیہ السلام پیچھے رہ گیا سی تے ہن نبی پاک اگے رہ گئے, اگے نکل گئے تے ماں جی پیچھے رہ گئیاں. تو جدو نبی علیہ السلام جت گیا تے اما نبی علیہ السلام فرما لگے عائشہ او میں تیرے کو بدلا لیا ہے. ادو تو مینوں ہرایا سی نا, ہن میں تینوں ہرا دیتا ہے. یعنی اے جے ماں عائشہ فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم. لوگوں مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون سیدہ عائشہ جنہ ساری زندگی غیبت نہیں کی تھی, چغلی نہیں کی تھی. لوگوں ہزارہ روایات اماں نے بیان فرمائیاں نے, آج تک کسے دی غیبت نہیں کی تھی, ماں نے کسے دی غیبت نہیں کی تھی. بلکہ میں نہ صبح ہی پڑھ رہا سی کہ اما عائشہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ. اے گل غور نہ سننے والی دے. سوکن برداشت کوئی کردہ, سوکن برداشت نہیں بڑھی کرنی. بیوی اپنے مقابلے دوسری عورت نو برداشت نہیں کردی. تے جاؤ نبی پاک علیہ السلام دیا حدیث دا مطالعہ کر کے دیکھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت پڑھ کے دیکھو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنیاں سوکنا دے نال خندہ پشانی دے نال پیش آیا کر دیاں سی. خندہ پشانی دے نال پیش آیا کر دیاں. یعنی انہاں دیاں خوبیاں بیان کیتیاں ماں جی عائشہ نے, اپنیاں سوکنا دیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے. اور اگے جا کے میں واقعہ بیان کروں گا جدو ماں تے الزام لگا سی. انہاں وچ حضرت حسان بھی سن, فتنے دا شکار ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ.
خیر اللہ نے معاف تے کر دیتا ہے۔ تے بعد وچ نا حضرت حسان شاعر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جدوں بھی کسے مجلس وچ آندے نا تے ماں عائشہ صدیقہ اٹھ کے تے اپنی جگہ تے انہوں نے بٹھایا کر دیا۔ حالانکہ الزام لگان والے تے ماں جی دا سلوک دیکھو، آپ انہوں جگہ دیا کر دیا۔ ایک دفعہ نا کسے اپنے انہوں دے عزیزہ نے نا انہوں لوگوں نے برا بھلا کیا جنہوں نے آپ تے الزام لائے۔ اصحاب رسول بھی جو بھی کئی فتنہ شکار ہو گئے، انسان ہے نا، انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاندی ہے۔ تے ماں عائشہ صدیقہ نے سختی دے نال منع کر دیتا، فرمایا خبردار کوئی اس بھالے نہ گل نہ کرے، اے جے میری ماں عائشہ صدیقہ دی سیرت کہ جنہوں نے الزام لائے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی کدی برا بھلا نہیں آکھیا۔ آؤ لوگوں کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لوگوں کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کر دینے اے میرے اللہ میں سارے انل پیار کرنا وا مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل زیادہ مائل ہوندا ہے۔ اللہ جی میں عدل تے انصاف کردا ہاں مگر اللہ قیامت والے دن میری پکڑ نہ کرنا، عائشہ وال زیادہ میرا دل مائل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بڑا پیار فرمایا کر دے۔ آؤ لوگوں کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے یتیم بچے اور یتیم بچیاں دی پرورش کر دیاں، تعلیم دے کے نا تو انہاں دیاں شادیاں کر دینیاں، اے سی ماں عائشہ صدیقہ دی سیرت۔ جدو ویکھیا نا کسے دے بچے زیادہ نے وہ یتیم ہو گیا ہے یا انہاں دی آمدنی گھٹ ہے، انہاں دا گزارا نہیں، انہاں کو بچہ لینا لے آ کے پالنا، چونکہ ماں جی دی اولاد نہیں سی، دعا کرو جنہاں کو نہیں اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ آپ لیا کے نا انہاں بچیاں دی پرورش کر دے، بچیاں دی پرورش کر کے پڑھا کے لکھا کے تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہاں دا اگے جا کے نکاح کر دیندیاں اچھی جگہ تے۔ اے لوگوں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ کون ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بڑا پیار کر رہے ہیں۔ آؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کثرت دے نال نفلی نماز پڑھ دیاں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ شراق دا اہتمام کر دیاں، تہجد دا اہتمام کر دیاں، اللہ اللہ کر دیاں، اللہ اللہ کر دیاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ لوگوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا عقیدہ بھی بیان کر دیا۔ لوگوں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ کی ہے، علم غیب دے بارے عقیدہ کی ہے، ذرا دسو غیب جانن والا کون ہے؟ سارے بولو غیب جانن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ میں کہہ رہے ہیں ماں عائشہ فرماندیاں نے، قرآن بھی کہہ رہے ہیں، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں، ماں عائشہ بھی فرماندیاں نے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اللہ تو علاوہ غیب کوئی نہیں جاندا، اللہ ہی غیب جاندا ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی ہے، فرمایا کہ کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہنے لگیاں زمین و آسمان دا غیب جاندہ ہے صرف اللہ جاندہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ کی غیب جانن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، اللہ تو علاوہ غیب کوئی نہیں جاندا ہے۔ تے ایتھے میں نا ایک چھوٹا جا غلط مغالطہ تہاڈا دور کر دیاں، ایک غلطی دی نشاندہی کر دیاں۔ بعض ساڈے بھولے بھالے مسلمان ہوندے نے ایویں بڑی چھتی گمراہ ہو جاندے نے۔ وہ گمراہ پتہ کی ہوندے نے، اے جی میں گیا سی فلانے بابے کول، میں انہوں پوچھیا تو انہوں نے دس دیتا، انہیں میں دس دیتا میرے گھر چوری ہوئی سی تے میں فلانے بابے کول گیا تے انہوں میں دسیا تے انہیں میں دس دیتا۔ یہ مطلب ہے کہ بڑی پہنچی سرکار ہے۔ کتھے پہنچی ہے جی اے نہیں پتا، بس پہنچی بڑی۔ تو انہوں پتہ ہے بابا دسدا کیویں میں؟ پہلے تسی میرے نال مل کے بولنا ہے غیب اللہ کے علاوہ کوئی جانن والا نہیں۔ یہ تو گل ہے پکی قرآن و حدیث دی۔ اچھا بابے نو بھئی آ گئی ہے، بابے نے دس دیتا ہے، حالانکہ بعد دفعہ گل سچی بھی ہو جاندی ہے۔ بابے نے کیویں دس دیتا؟
بابے نے پتہ کیویں دسیا، میرے وال ویکھیا جے تانوں گل انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی. بابا کیویں دسدا ہے؟ میرے نال بھی ایک شیطان 24 گھنٹے رہندا ہے تے تواڈے نال بھی ایک شیطان جدو خطیب بلاوے نا بولنا جائز ہے. تواڈے نال بھی ایک شیطان ہے، میرے نال بھی ہے، تواڈے نال بھی ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے پوچھا اصلا تواڈے نال بھی؟ فرمایا مسلمان ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا. اچھا جدو مثال دے طور تے میری کوئی شے چکی گئی ہے، میرا موبائل چکیا گیا ہے، یا میرا مطلب کوئی میرا نقصان ہو گیا، میرے شیطان نے ویکھ لیا ہے، وہ ویندا پیا، میں بے شک ستا ہوں پر اے جاگن ڈیا ہے، انہیں ویکھ لیا. جدو کسی بابے کو جانتے ہو تو بابے دا شیطان پھر اس بندے دے شیطان نال گل کردا ہے، وہ دس ہوئے کنے چکی، وہ دا حلیہ کیویں دا ہے، وہ گیا کتھے، انہوں تو پتہ ہوندا، ویندا ہوندا ہے. میرا شیطان بابے دے شیطان نال گل کر دے، پھر بابے دا شیطان بابے دے کانے وچ پھوک مار دے تے پھر بابا ٹیوا لا کے اے جے ساری کہانی اللہ دی قسم ہے تانوں لاکھ باری بھی کوئی مطمئن کرے تسی یہی کہنا ہے رب تو علاوہ کو غیب جاننے والا. اور نبی علیہ السلام دے دور کاہن نہیں سی. نبی علیہ السلام نو کہن لگا محبوب جی تسی اپنے دل وچ کوئی گل سوچو، میں دسنا تواڈے دل چ کی ہے. نبی علیہ السلام نے نا اپنے دل وچ نا سورہ دخان سورہ دخان وہ اپنے دل وچ لے آندی. آپ نے فرمایا دس بھی میرے دل وچ کی ہے؟ اور کہن لگا دکھ دکھ دکھ. نبی علیہ السلام فرما دے نے گل حالانکہ سچی کر رہا سی، وہ گل بجھ گیا سی نبی پاک دے دل دی، پر نبی علیہ السلام کو کی چاہیے سی کہنے بھائی بڑی پہنچی ہستی ہے. پر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تیرا ریک اکھنا میرے رب تو علاوہ کو غیب جانن والا. بھائی یار اے تواڈے عقیدے ہونے چاہیے. کی ہو گیا ساڈے عقیدے؟ اپنے عقیدے نو گمراہ نہ کرو، انہاں کول جا کے اپنے ایمان دا بیڑا گرک نہ کراؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے زمین و آسمان دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے. تے اے رجب دا اپنا گیا نا مہینہ گزر کے معراج النبی دا، مولویاں پڑھا کیا نبی پاک نے اللہ کو دیکھا. بلکہ ایک حضرت صاحب سی لاہور دے آج کل لندن شندن جھندے نے آندے نے رب رسول ایک کیے ایک کے جڑا ڈون ایک کہے اوتے پھر بڑا وڈا فتویٰ بھی لاندا ہے. سنو نبی علیہ السلام نے رب نو نہیں ویکھیا، انشاءاللہ ویکھاں گے جدو رب دی جنت وچ جاواں گے. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا فتویٰ سنیے. حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے اللہ نو نہیں ویکھیا. کیوں؟ قرآن دی آیت پڑھ دیاں نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، رب نے ایسی اکھ پیدا نہیں کیتی جن نے اللہ نو ویکھیا ہوئے. علم غیب دے بارے بھی اماں دا عقیدہ سن لیا ہے، اللہ نو ویکھن والے ویکھن دے بارے بھی تسی عقیدہ سن لیا ہے. آئیے اماں جی دا تیسرا عقیدہ سنیے، مردے سن دے نے یا نہیں سن دے؟ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ماں جی عائشہ کی فرماندیاں نے مردے سن دے. مولوی آ جاندہ ہے بندہ جیندہ ہوئے گھٹ سوندا ہے، مریا بہتا سوندا ہے. جدو باہر ہوئے نا کور چو گھٹ سوندا ہے. ایک بندہ نا یقین جانو فیصلہ آباد دا واقعہ، وہ بندہ ایک اپنے نا وہ مرید سی کسی پیر دا، جدو اللہ ہدایت دین تے آوے نا میں دعا کرن لگا جی دعا کر دیو آمین کہہ دیو اللہ تمام مسلمانوں نو ہدایت نصیب فرما. جڑے گمراہ رستیاں تے لگ چکے نے نا انہاں واسطے دعا کریا کرو اللہ ہدایت دی دولت آ کر دے. وہ جدو گیا نا اپنے پیر دے کول، وہ چنگا چوکھا سامان لے کے گیا، فروٹ بھی لے کے گیا، تے میرا مطلب بڑا کچھ لے کے گیا. وہ پیر صاحب جڑے سی نا تکیہ لا کے لیٹے، وہ گلاں کردا رہا. پیر ہونی سو گئے، فلیٹ چڑھ گئی انہاں دی، سو گئے. وہ مرید جڑا سی نا گلاں کردا رہا. وہ جدو پیر صاحب دی اکھ کھلی نا وہ انج کر کے اٹھیا، کہن لگا کی آکھیا سی تو مینوں سنیا نہیں؟ کی آکھیا مینوں سنیا نہیں؟ انہیں کہا بس لگ گیا پتہ ہے، تو جیندہ ہو کے نہیں سندا تے مریا ہو کے تو ساڈی کی سننی؟ بول دے نہیں. اور زندہ ہو کے تو نہیں سندا تے مریا ہو کے تو کی ساڈی سنے گا؟
آپ یہی ہر شے اللہ دی قسم عقیدہ توحید اللہ دے دیتا ہے. جی عقیدہ توحید نہیں کوئی عمل قبول نہیں. اللہ ہر مسلمان نو عقیدہ توحید تے زندہ رکھے, اللہ توحید تے موت عطا فرما دے. ماں جی عائشہ کی فرماندیاں نے مردے نہیں سن دے, جاؤ جڑے قبراں دے پجاری نے انہاں دا عقیدہ بابا سن دے, جو اسی کہنے ہیں بابا سن دے. آندے نے جدو تھی قبرستان جاندے ہو تو کہندے ہو السلام علیکم, تے مردہ سندا نہیں تے پھر آندے کیوں؟ یہ تو سلامتی دی دعا ہے جڑی تسی دعا کردے ہو, اللہ تے سلامتی دا نزول کرے. تہاڈا عقیدہ ہونا چاہیے قبر والا سندا نہیں سندا. حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ فرماندیاں نے جڑا کہے قبر والا سندا ہے جھوٹ ہے. حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے, سنو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیا گل کر رہے ہیں. حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے فرمایا کہ انکا لا تسمع الموتى, حالانکہ قرآن پاک کہہ رہا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبوب جی تسی بھی مردیاں نو سنا نہیں سکدے. انکا لا تسمع الموتى, فرمایا محبوب جی تسی مردیاں نو سنا نہیں سکدے. فرمایا وما انتا بمسمع من فی القبور, فرمایا محبوب جی تسی بھی قبر والے نو سنا نہیں سکدے. جے میرا پیغمبر قبر والے نو سنا نہیں سکدے پھر نبی علیہ السلام تو بڑھ کے کوئی کائنات اندر ہستی ہے تو نام پیش کیجئے جڑا قبر والے نو اپنی گل سنائے. سنو علم غیب دے بارے اما دا عقیدہ کی ہے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ تو علاوہ غیب کوئی نہیں جاندا. اللہ نو دیکھن دے بارے ماں دی عائشہ دا عقیدہ کی ہے کسے بھی اللہ پاک نو نہیں ویکھیا. آؤ لوگو مردیاں دے سنن دے بارے اما عائشہ دا عقیدہ کی ہے, مردے نہیں سن دے. لوگو نماز تراویح دے بارے 11 رکعتاں دے بارے اٹھائیے صحیح البخاری صحیح مسلم اندر اما جی عائشہ رضی اللہ پوچھیا گیا اما جی نبی علیہ السلام رمضان گئے رمضان کنیاں رکعتاں پڑھ دے؟ فرمایا 11 رکعتاں پڑھ دے. نبی علیہ السلام دی بی بی سیدہ عائشہ بیان کر رہی نے. آئیے لوگوں کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جبریل علیہ السلام دہیا قلبی دی شکل اندر آیا کر دے. ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام آئے حضرت دہیا صحابی دی شکل اندر آئے نے. نبی علیہ السلام نے گلاں باتاں کر دے رہے, گلاں باتاں کرن تو بعد جبریل علیہ السلام چلے گئے. حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ فرماندیاں نے محبوب جی دہیا قلبی کی کہن آیا سی, کا دے واسطے آیا سی؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ دہیا قلبی نہیں سی بلکہ جبریل علیہ السلام سی, دہیا دی شکل اندر آیا سی. محبوب جی دہیا او صحابے او جبریل علیہ السلام کا دے واسطے آئے نے. واہ اما عائشہ جتھے لیٹیاں ہو اللہ قبر تے بے شمار رحمتاں فرما دے, اللہ بے شمار رحمتاں دا نزول فرما دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن لے تو اتنی خوش نصیب ہے کہ جبریل رب دا سلام لے کے تیرے کو لایا ہے. فرمایا محبوب جی عائشہ نو کہہ دیو رب سلام کہہ رہا ہے. حضرت ماں جی عائشہ نو رب سلام کہہ رہا ہے. فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لوگو ماں جی عائشہ دا مقام کی ہے جنہوں میرا رب سلام کہے. کتنی عظمت ماں عائشہ دی رضی اللہ تعالی عنہ. سنو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر تے جانا ہوندا ہے. نبی علیہ السلام ساریاں بیویاں دے درمیان جناب قرآن دادی کر دے. جیدہ قرآن نکل اندر نبی علیہ السلام اس بیوی نو نال سفر تے لے جان دے. لوگوں غزوہ بنی مستلق ہے. نبی علیہ السلام سفر تے جان لگے. توجہ فرمایا جائے نبی علیہ السلام نے ساریاں بیویاں دے نام لے کے قرآن ڈالے ہیں. تے جنہوں قرآن اٹھایا حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی دا نام نکلے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیار ہو جاؤ سفر تے جانا ہے. ماں جی تیار ہو گئیاں نے. اماں جی واسطے ایک ہودج بنایا گیا, ڈولی بنائی گئی ہے. اماں جی اس ڈولی اندر بیٹھ جاندے, صحابہ کرام اٹھا کے اونٹ دے اوتے رکھ دیندے, سفر جاری ہو جاندا ہے. لوگوں ماں جی نبی علیہ السلام دے نال سفر تے روانہ ہو گئیاں نے. لوگوں ہے واپسی تے کی معاملہ بن گیا ہے. لوگوں غزوہ بنی مستلق تو واپسی تے ایک پڑاؤ ڈالے ہے.
ہے، نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالے ہیں، صحابہ بھی رک گئے، نبی علیہ السلام بھی رک گئے، صحابہ اکرام نے ہودج اتار کے سیدہ عائشہ دا زمین تے رکھ دیتا ہے۔ لوگوں جناب ہر صحابی اپنے اپنے کام لگ گیا کو آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ماں جی عائشہ نو قضائے حاجت ہوئی ہے، حاجت ہو گئی ہے، اماں جی نے پیشاب آ گیا ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دور چونکہ شرم و حیا والیاں نے اس طرح پردہ اوٹ لبدیاں ذرا ہٹواں چلے گئیاں، اوتھے جا کے حاجت تو فارغ ہوئیاں نے۔ حضرت ماں جی عائشہ دے گلے اندر اپنی بہن کو ایک قیمتی ہار منگ کے لے کے آئیاں نے، اس طرح گلے اندر ڈالیا ہویا ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حاجت تو فارغ ہوئیاں نے، اوتھے ہار گر جاندہ ہے، ماں نو پتہ نہیں چلیا۔ حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی آ کے ہودج اندر بیٹھ گئیاں نے، جدوں آ کے بیٹھی اماں دا ہاتھ گلے نو لگیا تے ہار گم ہو گیا ہے۔ اماں پریشان ہو گئیاں، کہنے لگی منگ کے لے کے آئی سی، آریتن لے کے آئی سا، ہن میں کی جواب دیاں گی، چلو ہجے قافلہ ٹھہریا ہویا ہے۔ ماں جی عائشہ نکلیاں تے اس جگہ تے گئیاں جتھے ماں جی حاجت فارغ ہوئیاں سن، اوتھے ویکھیا تے ہار چگن واسطے اوتھے چلے گئیاں نے۔ اتنی دیر اندر نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی ہے، فرمایا قافلے والو چلو چلیے، قافلے والو چلو چلیے۔ لوگوں قافلہ تیار ہو گیا ہے، لوگوں صحابہ کرام نے ماں جی دی ڈولی نو چکیا تے اونٹ تے رکھ دیتا ہے، چونکہ ماں جی دا وزن کوئی اتنا زیادہ نہیں سی، اس طرح صحابہ نو بھی پتہ نہ چلیا کون کہندا ہے کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی جاندا ہے۔ لوگوں صحابہ کرام نو بھی علم نہ ہویا، اماں جی عائشہ ڈولی اندر نہیں تے اسی ڈولی اوپر رکھ دیتی ہے۔ لوگوں دسو نبی علیہ السلام تو بڑا غیرت والا کائنات اندر کوئی ہے تے نام پیش کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی بیوی نو جان کے اوتھے چھڑ دیتا سی۔ لوگوں ساری کائنات دے غیرتاں نو نبی علیہ السلام دی غیرت قربان کر دیاں، نبی علیہ السلام نو پتہ نہ چلیا، صحابہ نو بھی پتہ نہ چلیا تے قافلہ روانہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ دی ڈیوٹی لائی ہوندی سی کہ تساں قافلے تو ہٹواں رہنا، پیچھے رہنا ہے، اگر کوئی قافلے والیاں دی شے رہ جائے تے او تساں اٹھا کے لے کے آنی ہے۔ خیر قافلہ روانہ ہو گیا تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیاں، آ کے تے پریشان ہو گئیاں، لو جی قافلہ چلا گیا ہے تے ہن کی بنے گا؟ حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اوتھے ہی لیٹ گئی تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلدی، مینوں نیند آ گئی ہے۔ کہنے لگی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی نبی علیہ السلام دے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آ رہے ہیں، انہوں نے دوروں ویکھیا، کہنے لگے اے پتہ نہیں کیڑا بندہ رہ گیا، کیڑا سامان رہ گیا ہے۔ حضرت صفوان چل دیاں جدوں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول پہنچے نے، اماں جی دے جناب پردہ ہٹیا ہوا ہے، کیونکہ حضرت صفوان نے پردے دیا نازل ہون تو پہلے ماں جی دا چہرہ ویکھیا ہویا سی۔ خیر حضرت ماں جی عائشہ دا چہرہ ویکھ لیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صفوان نے نہ بولے، کوئی شے نہ بولے، بڑے پریشان ہو گئے کہ معاملہ بن گیا ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی نے اپنا اونٹ بٹھایا ہے، واہ اماں تے کتنے کتنے مراحل گزرن والے نے، اماں جنہوں کوئی پتہ نہیں میرے بارے کی معاملہ بڑھنے والا ہے۔ حضرت صفوان نے اونٹنی بٹھا دیتی ہے، اماں جی اونٹ تے بہ گئے تے حضرت صفوان اونٹ نو ہانک کے لے کے جا رہے ہیں۔ جدوں مدینے دے دروازے تے پہنچے، عبداللہ بن امی جناب عبداللہ بن ابی بن سلول جڑا ہے رئیس المنافقین ہے، اے دے ہاتھ گال آ گئی، نعوذ باللہ، کہنے لگا آ ویکھو نبی محمد دی بیوی دے صفوان نہ غلط تعلقات نے، حضرت عائشہ دے غلط تعلقات نے، اس واسطے نعوذ باللہ عائشہ پیچھے رہ گئی سی۔ حضرت عائشہ ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ غلط الزام لا رہے ہیں، بدبخت جیڑا ہے ماں جی عائشہ تے زنا دیاں تہمتاں لا دتیاں نے۔ حضرت ماں جی عائشہ نو کسے خبر نہیں، کوئی خیر کوئی کسے گل دا علم نہیں۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر اندر جناب زندگی دے مطابق معمول دے مطابق زندگی گزار رہی نے۔ نبی علیہ
السلام نو پتہ چلیا، نبی علیہ السلام بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام دی محبت دا اندازہ لگاؤ، کتھے نبی علیہ السلام ہونٹ رکھ کے پانی پیندے ہڈی چوس دے، نبی علیہ السلام عائشہ نہ کتنا پیار کر دے۔ جس واقعہ تو بعد نبی علیہ السلام دا طور طریقہ بدل گیا ہے۔ اماں فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے باہروں ہی آنا تے آگے پوچھنا عائشہ کی گال ہے، کی حال ہے؟ اماں فرماندیاں ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے اندر نہیں آنا تے باہروں باہر چلے جانا۔ اماں عائشہ فرماندیاں نے مینوں پتہ ہی نہیں، اے میں کئی دنوں تو خیال کر دی سا نبی علیہ السلام دی محبت میرے نال او نہیں رہ گئی۔ خیر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت مستہ دی ماں ام مستہ دے نال اس طرح قضائے حاجت واسطے جا رہی نے۔ حضرت ام مستہ بدری صحابی ہے، اے بھی الزام لان اندر شریک ہو گئے نے، چونکہ انسان راہ غلطی ہو جاندی ہے۔ حضرت ام مستہ نو ٹھڈا لگا ہے۔ حضرت ام مستہ فرماندیاں نے اے مستہ تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تیرا بے لجنا ہلاک برباد ہو جائے۔ اماں عائشہ فرماندیاں نے اے اماں ام مستہ نو کیوں برا کہنی ہے، اے مستہ نو کیوں برا کہنی ہے، مستہ تے نبی علیہ السلام دا بدری صحابی ہے۔ ام مستہ فرماندیاں نے عائشہ تو بڑی بھولی پالی ہے، تینوں نہیں پتا تیرے بارے مدینے اندر اے طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا ہے، تیرے تے اے الزام لایا ہویا لوگاں نے۔ حضرت ام عائشہ فرماندیاں نے اس گل تو بعد میرے ذہن اندر گل آئی ہے، نبی علیہ السلام میرے نال کیوں خفا رہندے نے، نبی علیہ السلام باہروں کیوں پوچھ کے چلے جاندے نے، نبی علیہ السلام میرے کو بہندے بھی کوئی نہیں، باہروں باہر چلے جاندے نے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے مینوں غصہ بڑا چڑھ گیا، میں کہ نبی علیہ السلام نے میرے تے اتنا بھی یقین نہیں کیتا، کہنے لگیاں اچھا اج نبی علیہ السلام آن دے اج میں دو ہاتھ کر لواں گی۔ نبی علیہ السلام آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیوی سی، شوہر تے بیوی دا معاملہ ہے، بیوی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نو کہندیاں نے محبوب جی دے تسی میرے نال رویہ انج دے ہی رکھنا ہے تے پھر مینوں اجازت دے دیو میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں۔ اما عائشہ نو کی پتا سی نبی علیہ السلام نے مینوں کی جواب دے دینا ہے، نبی علیہ السلام نے مینوں کیڑا جواب دے دینا ہے۔ اما عائشہ نے تے ادوں سوچیا جے نبی علیہ السلام مینوں نہ جان دین پھر ہو سکدا ہے کوئی نبی علیہ السلام نرمی دا معاملہ اختیار کر لین۔ خیر نبی علیہ السلام کہندے نے عائشہ جا چلی جا اپنے باپ دے گھر۔ اما عائشہ کہن لگی میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں تے نبی علیہ السلام نو کیا سی، آپ نے فرمایا عائشہ جا چلی جا اپنے گھر۔ اما عائشہ نے سن لیا تے رہن دا اخلاقی جواز ختم ہو گیا ہے۔ اگے اما عائشہ نے جانا تے نبی علیہ السلام نے کہتے بچے دی ڈیوٹی لا دینی، جاؤ عائشہ نو گھر چھڑ کے آؤ۔ اس دن نبی علیہ السلام فرما دینے عائشہ جا چلی جا اپنے گھر دے اندر۔ اما عائشہ فرما دیاں نے بس مینوں نہ پوچھو میرے تے وقت کیڑا گزر رہا سی، میں جا اپنے باپ ابو بکر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولیا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے عائشہ مینوں اے دس تو نبی علیہ السلام دی اجازت نال آئی ہے یا اپنی مرضی دے نال آئی ہے؟ جے تو نبی علیہ السلام دی اجازت تو بغیر آئی ہے پھر میرے گھر وچ تیرے واسطے جگہ کوئی نہیں، جیڑا نبی دا نہیں ہو صدیق دا نہیں، جیڑا نبی دا نہیں ہو صدیق دا نہیں۔ کہنے لگیاں ابو جی نبی علیہ السلام نے مینوں آپ بھیجیا ہے۔ حضرت صدیق بھی رو رہے نے، حضرت ام رومان بھی رو رہی ہیں، عائشہ بھی رو رہی ہیں۔ لوگوں نبی علیہ السلام تے وحی دا نزول بھی بند ہو گیا ہے۔ جبریل آوے تے نبی علیہ السلام نو آ کے دسیا، نبی علیہ السلام دے کئی دن وحی بند رہی ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ نو پوچھن ڈے اے میرے صحابہ دسو عائشہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ سارے صحابہ کہندے نے محبوب جی عائشہ پاک بے گناہ بھولی پالی ہے۔ حضرت علی فرماندے نے محبوب جی کیوں پریشان ہو، بیویاں کڑیاں مک گئیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سن لیا، واہ عمر جتھے لیٹے ہو اللہ روزہ رسول تے بے شمار رحمتاں فرما دے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ذرا گل سننے والی جے پوری توجہ دے نال، نبی علیہ السلام فرماندے نے یا عمر دس میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نے واہ عمر بولے تے رب دا قرآن بن جاندا ہے، عمر فیصلہ کرے تے رب دا فیصلہ بن جاندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے محبوب جی میں زیادہ گلاں نہیں کرنیاں چاہتا، صرف مینوں ایک بات دا جواب دو اے جے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بولے فرمایا محبوب جی زیادہ سوال میں نہیں کرنا چاہتا، صرف مینوں ایک بات دا جواب تواڈے کولوں چاہیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتخاب تواڈا یا رب دا انتخاب ہے؟ فرمایا عائشہ دے نال تسی نکاح آپ کیتے یا اللہ دے حکم دے نال کیتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے عمر انتخاب اللہ دا انتخاب ہے، دن رات میری خواب اندر عائشہ میں دکھائی گئی ہے۔ فرمایا محبوب عائشہ دنیا چ بھی بیوی ہے، آخرت جنت چ بھی تواڈی بیوی ہوئے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے فرمایا محبوب جی پھر میرے ناقص علم دے مطابق پھر میں جواب دینا چاہنا وا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے پاک ہے دامنا نے، اے شریف ہے پاک ہے بے گناہ نے، چونکہ تہاڈا بستر بھی پاک ہے تسی بھی پاک ہو، رب دا انتخاب پلیت ہو ہی نہیں سکتا۔ جے عائشہ رب دا انتخاب ہے، عائشہ رب دا انتخاب ہے، پاک انتخاب ہے، رب اپنے نبی واسطے گندی عورت دا انتخاب نہیں کر سکتا۔ واہ عمر جتھے لیٹے ہو کہ ایسیاں پیاریاں گلاں کیتیاں نے، خدا دی قسم عمر بول دے رہے جبریل قرآن لے کے 18 آیتاں لے کے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہو گیا۔ عمر زمین تے بول رہے نے پورے قرآن اندر سورہ نور دی آیتاں بڑھ رہی نے۔ فرمایا محبوب جی جاؤ حضرت صدیق دے گھر اندر جاؤ، حضور علیہ السلام چلے جا حضرت صدیق دا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت صدیق نے دروازہ کھولیا، اتنے شرمندہ کہ حضور دا سامنا بھی نہ کر پائے۔ آج میری بیٹی عائشہ تے زنا دی تہمت لگ گئی ہے، حضرت صدیق نبی علیہ السلام دا سامنا نہ کر پائے، اپنے گھروں نکل گئے۔ نبی علیہ السلام جا صدیق دے گھر اندر بیٹھے، فرمایا عائشہ کدھر ہے؟ فرمایا ام رومان عام دی سانس کہنے لگیاں، عائشہ اندر رو رہی ہے، رو رو کے ہڈیاں دا پنجر بن گئی ہے۔ حضرت عائشہ کہندیاں رو رو کے میریاں اکھاں دے وچوں پانی ختم ہو گیا، یا اللہ میں گناہ کیتا نہیں، میرے تے الزام کادا لگ گیا ہے۔ پورے مدینے اندر طوفان بدتمیزی ہے، حضور علیہ السلام نے پوچھنا کی تھی، رو رو کے ہڈیاں دا پنجر بن گئے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا ام رومان بلاؤ سیدہ عائشہ نو۔ حضرت عائشہ آئیاں اس طرح سک کے ہڈیاں دا پنجر اما بن گئیاں، اکھاں دا پانی ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر گناہ ہو گیا تو رب کو معافی مانگ لے۔ اما عائشہ کہندیاں میریاں چیخاں بلند ہو گئیاں، محبوب جی تسی بھی یہ گل کہنی شروع کر دیتی ہے، تسی دے کم از کم میرے اتے اعتماد کرو۔ حضرت اما عائشہ اپنے باپ صدیق نو کہن لگے اے ابو جی میں تواڈے گھر اندر جمی پلی، مینوں تانوں پتہ ہے میں کس طرح دیاں، حضور نو صفائی پیش کرو۔ فرمایا نانا میں صفائی پیش نہیں کر سکتا، اگر میں صفائی پیش کی تھی لوگ کہیں گے بیٹی سی صفائی پیش کر دیتی ہے۔ حضرت اما عائشہ اپنی ماں ام رومان نو کی فرماندیاں نے اے ام رومان اما تسی نبی علیہ السلام نے میری صفائی دے دو۔ اما ام رومان فرماندیاں نے عائشہ اگر تیرا شوہر محمد نہ ہوندا آج میں ایسے ایسے جواب دین دی صفائی پیش کر دی، مگر کی کراں تیرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے، جے میں اچھی بولی سارے عمل برباد ہو جان گے۔ نبی علیہ السلام گلاں کر دے رہے، حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کے آ گئے۔ فرمایا محبوب جی اوہی باتاں عمر دیاں جڑیاں مسجد نبوی اندر کئیاں سی، عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ رب دا انتخاب ہے اور اللہ اپنے نبی واسطے گندا انتخاب نہیں کر سکتے۔ فرمایا اوہی ایتاں قرآن دیاں لے کے جبریل
جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو لا گئے، حضور دا چہرہ مبارک چوکیا، پشانی دے پسینہ آ گیا۔ اما عائشہ سمجھ گئی حضور علیہ السلام تے وحی دا نزول ہو رہی ہے۔ جدو وحی ختم ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن لے، تو کتنی بابرکت ہے، آسمان تو تیری برات رب نے نازل فرما دیتی ہے۔ فرمایا محبوب جی سبحانک ھذا بہتان عظیم، انہاں بدبختاں نے تہاڈی بیوی تے الزام لگائے، میں رب کہہ رہا عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تہاڈی پاکیزگی آسمان تو رب نے بیان کر دیتی ہے۔ اگلے لفظ اس تو بھی زیادہ کمال دینے۔ اماں کہنے لگی عائشہ اٹھو، نبی علیہ السلام دا شکر ادا کرو۔ اماں عائشہ نے ایسے جملے بیان فرمائے، فرمایا نانا اماں عائشہ فرماندیاں نے نا میں نبی علیہ السلام دا شکر ادا نہیں کران گی، میں شکر اس رب دا ادا کران گی جس رب نے 7 آسمانوں تو میری عزت نو بیان کیتا ہے۔ میں اس رب دا شکر ادا کران گی جس رب نے میری برات آسمان تو نازل فرمائی ہے۔ حکم آیا، فرمایا محبوب جی حضرت مستعد حسان بن ثابت نو انہوں نے درے مارو، آپ دی ایک سالی بھی نال شریک ہو گئی، حضرت حمنہ بنت جاش انہوں نے بھی کوڑے مارو۔ اے جڑا بدبخت ہے عبداللہ بن ابی، انہوں چھوڑ دو، انہوں میں پوچھاں گا۔ اصحاب رسول نو کوڑے لگا کے معاف کر دو، انہوں نے قیامت دل میں نہیں پوچھاں گا۔ اے جڑا بد نصیب ہے، بدبخت ہے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، انہوں چھٹ دیو دے حال تے جن نے عائشہ تے الزام لایا میں نبڑا گا قیامت والے دن۔ جا یہ پڑھیے قرآن و حدیث، نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھایا ہے، مگر اللہ پاک نے عبداللہ بن ابی نو معاف کیتا۔ یہ کون ہے بد نصیب جن نے ماں عائشہ تے الزام لگایا سی؟ کون ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری گل کراں بات ختم کراں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ اس واقعہ تو بعد پھر ایک دفعہ سفر تے روانہ ہو گئیاں، پڑاؤ ڈالیا، اماں جی دا ہار پھر ٹوٹ کے گر گیا، اونٹ دے تھلے آ گیا۔ اماں عائشہ نے پچھلی ساریاں گلاں باتاں یا سی ہون پھر نہ معاملہ بن جائے، نبی علیہ السلام نے کہا محبوب جی میرا ہار گر گیا، گم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے صحابہ لبو ہار کتھے؟ عائشہ دا لبیا نہ لبیا، اذان دا نماز دا وقت قریب ہو گیا۔ صحابہ اکرام جناب صدیق کول گئے، فرمایا اے پیارے صدیق تواڈی بیٹی دی وجہ دے نال اج ساڈی نماز لیٹ ہو جائے گی، پانی کوئی نہیں، تیمم دیاں ایتاں جے نازل نہیں سی ہوئیاں، حکم نہیں سی آیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے نال آئے، آ کے دیکھیا حضور دا سر مبارک جو ہے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دی گود مبارک اندر ہے۔ او بھی وقت یاد کرو جنہوں گود صدیق دی سی، چہرہ سر مبارک نبی علیہ السلام دا سی، آج گود صدیقہ دی ہے، سر محمد مصطفیٰ دا ہے۔ باپ نال بھی پیار ہے، بیٹی نال بھی پیار۔ حضرت صدیق نے مکہ مارے اپنی بیٹی دی وکھی اندر، فرمایا عائشہ تیری وجہ نہ نماز لیٹ ہو جائے گی، تو روز کوئی نہ کوئی نوی مصیبت کھڑی کر دینی ہے، باپ سی کہہ سکتے سن۔ حضرت عائشہ دے مکہ وجہ رب کو ویکھیا نہیں گیا، فرمایا جبریل جاؤ جلدی نہ جاؤ میرے پیغمبر کول، جا کے کہہ دو اگر پانی نہ لبے مٹی نہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، عائشہ نو مکہ نہ مارو، مینوں رب نو ویکھیا جاندا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ دے مک وجیا رب کو ویکھیا نہ گیا، آیت تیمم نازل ہو گئی ہے، فرمایا فلم تاجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، فرمایا پانی نہ ملے مٹی نہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ صحابہ راضی ہو گئے، صدیق فرمان لگے میری عطیے تو اتنی بابرکت ہے، تیرے واسطے رب نے قرآن چویتا نازل کر دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
رمضان المبارک دے مہینے اندر چند دن بیمار رہی ہیں، پھر آپ اللہ نو پیاریاں ہو گئی ہیں۔ 58 ہجری اندر اماں عائشہ نے ٹوٹل 67 سال عمر پائی، 67 سال عمر پائی ہے۔ 17 رمضان ہے، رمضان دا مہینہ ہے جو اماں جی اللہ کو ٹر گئیاں، اپنے بھانجے بھتیجے نو بلایا، فرمایا رات نو دفن کر دیا جے، دن دا انتظار نہ کریا جے۔ اماں جی جنازہ کون پڑھائے؟ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ ابو ہریرہ نے اماں دا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے تے اماں جی نو بقیع غرقد جنت البقیع قبرستان اندر دفن کر دیتا گیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم عورت ہے، بڑی فقیہ عورت ہے، بڑی عالمہ فاضلہ عورت ہے۔ اس واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ قیامت والے سالوں ماں دا ساتھ نصیب فرما دے، اللہ صاحب رسول دا ساتھ نصیب فرما دے، اللہ پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما دے، شہداء دا اللہ ساتھ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔